शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में माएँ और बाप अपने जवान बच्चों के जनाजे उठाते रहेंगे? कब तक उनको इस मुआशरे में, जिसको हम अमूमी तौर पर एक बेहतरीन मुआशरा समझते हैं, इस मुआशरे में उनको इस खतरे से जूझना पड़ेगा कि वो दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कुर्बानियां देंगे, वो अपने बच्चों को फूलों की पंखड़ी की तरह संभाल कर रखेंगे। संभालते 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 अचानक एक बदबख्त आदमी आएगा और वो उनकी सालहा साल की मेहनत को, उनकी सालहा साल की उल्फत मोहब्बत को कहते ने सीने ठंड पा देने वाली औलाद, उस औलाद को मसल कर निकल जाएगा और उस बदबख्त को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिट ऑफ लॉ मैटर्स। अगर किसी को सजा और जजा के खौफ और खतरा होगा, या जिन मुआशरों में होता है वहां पर चीजें मुख्तलिफ हुआ करती हैं। लेकिन अभी मैं जेल में मौजूद हूं, मेरे साथ एक दुखियारा बाप मौजूद है, पूरा खानदान कबीला सीखने और समझने के लिए, हमें हमारे बदबख्ती वाले चेहरे दिखाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला इनके दर्द को रफा करे, बच्चे की मगफरत फरमाए। एक इकलौता बेटा, चावाला पुत्र, साढ़े पिंड कहते प्लेठी वाला, प्लेठी वाला, 6 बहनों का भाई, 6 नहीं 8 लोगों की जिंदगी का महवर, 6 बहनों के मुस्तकबिल का सहारा, मां और बाप के बुढ़ापे की लाठी, जान से गए। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। वही दोस्त, वही यार, वही बदबख्त लोग जो सालहा साल से साथ खाया, साथ पिया, साथ पढ़े, एक दूसरे के दर्द में शामिल हुए, एक दूसरे की खुशी में शामिल हुए, किसके घर आज क्या पका है ये भी पता, सबकी बहनों के भाई, सबकी मोहब्बत वाले, वही दोस्त उठते हैं, मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं, सेंटर में बिठा के एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी 26 वार किए जाते हैं। अभी वालिद जो है मुझे तस्वीर दिखा रहे थे, मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि क्या कलेजा अल्लाह ने इस बाप को दिया है, अल्लाह इसको सुकून अता फरमाए। मेरा दिल घबराहट का शिकार हो रहा था। वो बेचारा अपने बच्चे की, लिटरली इसको मसख शुदा लाश कहते हैं, उस पर बात कर रहा था। अल्लाह मरहूम बच्चे की मगफरत फरमाए और हमें इस सीखने की तौफीक अता फरमाए कि जब तुम किसी का नुकसान कर रहे हो तो एटलीस्ट ये देख लो कि तुम कितनी जानें बर्बाद कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके सब्र को सलामत रखे, कि अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह आपको इसका बेहतर नेमल बदल देने पर कादिर है। अल्लाह के सिवा आपको कोई इसका नेमल बदल नहीं दे सकता। एक ही एक बेटा था सर? जी जी सर, मेरा एक ही बेटा था। क्या हुआ, किसने किया है? कोई दुश्मनी थी, कोई मुखालिफत थी, कोई मुखासमत थी, कोई जायदाद के मसाइल थे, क्या था? नहीं भाई, ऐसा तो कोई भी मसला नहीं था। मेरा एक ही बेटा था, 6 बहनों का एक ही भाई, और मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा था। लेकिन दोस्तों ने नाम नहाद वजह बना के दोस्ती का भी कत्ल किया है, और मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने, मैं उधर पहुंचा लेकिन देर हो गई थी, उन्होंने मेरे बच्चे को ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। 26 छुरियां मेरे बच्चे को मारी हैं उन्होंने। यार मार कहें, दोस्त मत कहें, बराए करम। ये चेहरे ये देखें, ये दोस्ती के नाम पर ये लानत है। ये जेलम में बसने वाले लोग इस चीज को समझें, पंजाब और पाकिस्तान में समझने की कोशिश करें कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि दोस्ती के नाम पर धब्बा क्या होता है तो फोटो निकाल के दिखा दीजिएगा। ये होते हैं दोस्ती के नाम पर धब्बे। सर यार मार, दोस्त नहीं। सर मुनाफिक दोस्त थे वो। मैं इस इलाके का नंबरदार हूँ,
میرے پاس کافی سارے بندے آتے ہیں اسٹیمپ وغیرہ لگانے کے لیے. میں نے آج تک کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. ہمارا کافی سارا اچھا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, اور ایک نام ہے میرے باپ کا, میرے دادا ابو کا. میرا بچہ بھی بہت نہایت شریف, نماز پڑھنے والا 5 ٹائم, اور 18واں روزہ تھا اس کا اس دن. اب میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے, بڑی ہمت کر کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. حوصلہ نہیں ہے, بیٹھ نہیں سکتا. میری کمر توڑ دی ہے ان ظالموں نے, دوستی کا قتل کیا. منافقوں نے منافقت کے ساتھ میرے بیٹے کو لے جا کر ایسے 26 چھریاں, اور رمضان کے مہینے میں ان کا دل بھی نہیں کانپا. بھائی دیکھیں, اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی دشمنی کی کوئی وجہ اناد ہوتی ہے, کوئی اختلاف ہوتا ہے. اتنا عرصہ محبت رہی ہے, میرے خیال سے نرسری پریپ کچی پکی سے اکٹھے پڑے ہوئے بچے. جی ایک اور دوسرے کے 17-18 سال عمر ہے, میرے خیال سے بھی آپ کا بیٹا 19 سال کا نہیں ہوا تھا. جی ایک ماہ کم 19 سال کا تھا. تو صرف حسد, جیلسی. کیا حسد تھا؟ حسد, آپ بیرون ملک تھے, میرے بیٹے کے پاس اچھا موٹر سائیکل, اچھا موبائل, اچھی گھڑی اس نے ڈالی ہوئے گی. باہر جا رہا تھا, 2 دفعہ دبئی گیا میرے پاس, عمرہ کر کے آیا میرا بیٹا, 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا. بس حسد اور جیلسی نے دوستوں کے دل میں پتہ نہیں کیا منافقت ڈال دی تھی, جو اس کو مارنے پہ وہ آ گئے ہیں. بچی کی تصاویر والا کیا معاملہ ہے اس میں؟ جو اس کا دوست ہے حسیب الحسن, اس نے پولیس کو بیان دیا کہ جٹ برادری سے, جی جٹ برادری سے ہیں وہ. اس نے بیان دیا کہ داؤد نے مجھے میری ہمشیرہ کی پکچر اور ویڈیو سینڈ کی ہے میرے موبائل پہ. پولیس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے. سی سی ٹی وی کیمرے ہمارے پاس پوری ویڈیو ہے. داؤد گھر سے کس ٹائم گیا ہے, ان کے پاس گیا ہے, ان کے ساتھ گپے لگا رہا ہے, سلام لیا ہے, ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے چلا گیا ہے. ایک بندہ جو دوسرے دوست کو اس کی بہن کی تصویریں, اللہ پناہ عطا فرمائے, بھیج رہا ہے. سنیں, وہ کہتے ہیں کمڑا گل کرے تے سیاڑا قیاس کرے. ایک بندہ جو ایک شخص دوسرے دوست کو اس کی بہن کی تصویریں بھیج رہا ہے نازیبا, اور وہ شام کو اسی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. سر, Is it possible? ناٹ امپوسیبل. یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا بچہ 19 سال کا تھا, پڑھا لکھا ہے, 2 دفعہ باہر سے ہو کے آیا ہے. وہ کیسے دیکھیں, یہ تو وہ دوست اس کو دھوکے سے بولتے ہیں ہماری ہیلپ کرو, کسی سے 20,000 روپیہ لینا ہے ہمارے ساتھ چلو, وہ ہم کو گالی دے رہا ہے. پورا واقعہ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بچے کو گھیرا کیسے ہیں؟ بھائی جان, بچے کو انہوں نے فون کر کے باہر بلایا ہے. بات سنو, میرا بیٹا باہر گیا ان کے پاس, انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم کیا تھا؟ ٹائم 9 بجے, 2 منٹ رات 9 بجے کا 9 بجے جب بچے کو کال آئی. سی سی ٹی وی کیمرے میں پوری ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. جب بچے کو 6 کالیں کی ہے حسیب نے, میرا بچہ اس کے پاس گیا, لاسٹ کال 8 سیکنڈ کی ہے. اس کے پاس گیا, اس نے بولا کیا مسئلہ ہے یار, میرا سر درد کر رہا ہے. اس نے بولا یار کسی سے 20,000 روپیہ لینا ہے, پٹھے پہ کام کرتا ہے, مسلی ہے, وہ دے نہیں رہا, آگے سے مجھ کو گالیاں دے رہا ہے. اور میرا بیٹا اپنے دوست کی ہیلپ کرنے گیا ہے, اس نے پیسے بھی دینے اور گالیاں دے رہا ہے تم کو, میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں. اور ان کے دل میں منافقت تھی, وہ اس کو ویرانے میں لے گئے ہیں, اور اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا, وہ تو ان کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہا تھا, اس کو پتہ بھی نہیں تھا, پیچھے سے اس نے گردن میں اس کے خنجر کے ساتھ دیا ہے. اتنی منافقت کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ مارا ہے جسے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو کب اطلاع ہوئی کہ یہ واقعہ ہو گیا؟ کسی نے اطلاع دی, خود پتہ چلا, حسیب سے رابطہ کیا, کیا نام ہے, بیٹے سے رابطہ کیا, کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بھائی میں باہر نکلا ہوں, اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. پھر ہمارا قریبی اپنا ہی رشتہ دار ہے, دوست ہے, اس نے بولا 2 دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اس سائیڈ پہ گیا ہے. وہ ٹھیک ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں کافی دیر سے, میں اور میرا چاچو ساتھ تھے موٹر سائیکل پہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ادھر زمینوں کی طرف گئے ہیں. ہمیں نا ادھر ایک ڈیرا بنا ہوا ہے, اس کے روشنی میں نا ویسے کچھ چیخوں پکار کی آواز آئی ہے. ہم جیسے ہی پاس پہنچے ہیں نا, تو وہ حسیب کا ایک بنوئی, وہ بھی ادھر موقع پہ موجود تھا, سہیل نام ہے اس کا. اچھا, وہ ابھی تک اریسٹ بھی نہیں ہوا, پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے. اس نے بولا یہ بچے نا داؤد, یہ بچے نا. تو لیکن جب ہم پاس پہنچے ہیں نا, تو پھر انہوں نے بولا یہ کوئی بندے آ گئے, وہ بھاگے ہم کو دیکھ کے. میں نے دیکھ لیا ان کو موٹر سائیکل کی لائٹ میں, اور ڈیرے میں بڑا بلب لگا ہوا تھا اس کی روشنی میں. کافی زیادہ بارش ہوئی تھی ادھر, بہت چکڑ وغیرہ تھا. تو
ہم اس کو نہیں پکڑ سکے، وہ بھاگ گئے ہیں۔ لیکن میرے بچے نے میرے آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا ہے۔ جب آپ گئے تو بیٹا زندہ تھا؟ بیٹا تڑپ رہا تھا، آخری ہچکی لی ہے اس نے، ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آپ لوگ ہاسپٹل لے کے گئے؟ ہاسپٹل نہیں، ادھر ہی ہم نے پھر کال کی ہے 1112 کو پتہ چل گیا اور جی 15 کو کال کی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اس لیے کیونکہ ہمارے فنگر پرنٹ نہ اس کے اوپر آ جائیں، ہم نے بہتر سمجھا کیونکہ موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بچہ تڑپ پہ جیسے اس کا گلا کٹ گیا تھا نا، اس کے بچنے کے ادھر چانس ہی نہیں، ہاسپٹل تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ پولیس کو انہوں نے کیا بیان دیا؟ پولیس کو غالباً کوئی یہ غیرت کا معاملہ بنانے کی، پولیس کو ایک جو ہے نا شراز لڑکا ہے، وہ جو کسائیوں کا کام کرتا ہے، اسی نے جو اس کا معاون ہے، جی یہ بڑے بڑے بالوں والا، وہ جو اس کی چھریاں ہیں وہ کسائیوں کا کام بھی کرتا ہے، سالانہ عید کے عید موسمی کسائی ہے، جی موسمی کسائی بول رہے ہیں اسے، وہ اسی نے چھریاں دی ہیں حسیب کو تیز کر کے۔ موٹر سائیکل چلا بھی یہی نہیں رہا تھا؟ موٹر سائیکل بھی وہی چلا رہا تھا جس نے چھریاں دی ہیں، شیراز، اور حسیب پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور سینٹر میں انہوں نے داؤد علی کو بٹھا لیا ہے، میرے بیٹے کو بٹھا لیا ہے، اور وہ تو ان کی ہیلپ کرنے جا رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے ان کے دل میں کیا منافقت ہے، یہ تو مجھے مارنے جا رہے ہیں۔